اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آج سے ہم سیرت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں کتابیں سیرت انسائکلوپیڈیا جو کہ دارالسلام کی پبلشڈ ہے۔ تو ہم اس کی جلد دوم سے شروع کر رہے ہیں۔ جلد اول میں بیسکلی عربوں کے حالات ہے اسلام سے پہلے کے، میں وہاں سے نہیں شروع کر رہی، میں جو ہے جلد دوم سے شروع کر رہی ہوں۔ نسبی عظمت انسان کا نہایت قیمتی اثاثہ ہے۔ دنیا کی ہر قوم، ہر نسل اور ہر مذہب نے خاندانی طہارت اور نجابت کی اہمیت تسلیم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی پیغمبر بھیجے انہیں نہایت باعظمت اور باوقار خاندانوں میں مبعوث فرمایا۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو اسماعیل کے سب سے معزز خاندان قریش میں پیدا ہوئے۔ قرآن اور دیگر کتب سماوی میں نسب کو نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ بائبل کے عہد نامہ قدیم کی ایک کتاب گنتی نمبرز جو دراصل نسب ناموں ہی پر مشتمل ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب، والدین اور اجداد کرام کے احوال۔ اسلام میں نسب کی اہمیت ایک مختلف زاویے سے بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بلا شبہ اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ بلا شبہ اللہ بہت علم والا، خوب باخبر ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا پھر اسے نسب اور سسرال والا بنا دیا۔ نسب ایک بہت بڑا اعتبار ہے، اسی پر خاندانی خصوصیات سمیت ہر انسان کی پہچان کا انحصار ہے۔ پہچان ختم ہو جائے تو دھوکے اور فریب کا لامتناہی سلسلہ شروع ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ رشتوں کی حرمت کا تحفظ بھی مخدوش ہو جاتا ہے۔ نسب کی اسی اہمیت کے پیش نظر اسلام نسب تبدیل کرنے کو ایک کبیرہ گناہ اور جہنم میں جانے کا باعث قرار دیتا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جانتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کیا تو اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اور جس شخص نے اپنا نسب کسی ایسی قوم سے ملایا جس سے اس کا کوئی نسبی تعلق نہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نسب تبدیل کرنا اپنے والدین اور جن کی طرف نسبت اختیار کی گئی دونوں پر بہتان لگانے کے مترادف ہے۔ دمشق میں فوت ہونے والے آخری صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کرے، یا جو چیز اس نے خواب میں نہیں دیکھی اسے دیکھنے کا دعویٰ کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو آپ نے نہ فرمائی ہو۔ صلہ رحمی اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ہے اور یہ نسب کو یاد رکھے بغیر ممکن نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے نسب کے متعلق اتنی معلومات ضرور حاصل کرو جس سے تم صلہ رحمی کر سکو۔ بے شک صلہ رحمی کرنے سے رشتہ داروں میں محبت بڑھتی ہے، مال اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے حسب کے 3 طبقات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عدنان تک۔ اس طبقے کے صحت پر محدثین، سیرت نگاروں اور محررین انساب کا اتفاق ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ کافی لمبی ہے۔ بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ابن قصی بن کلاب، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ چلتی چلتے سلسلہ جو ہے عدنان پہ آ کے مکمل ہوتا ہے۔ اب عدنان سے ابراہیم علیہ السلام تک، اس طبقے میں محدثین، مورخین اور سیرت نگاروں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ عدنان سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک کتنی پشتیں ہیں۔ ابن اسحاق اور ابن ہشام نے محض چند نام لکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کے بارے میں جو روایات ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معد بن عدنان بن ادو سے پہلے کا نسب کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں، اور جن روایات میں عدنان بن عدد سے پہلے کا نسب بیان کیا گیا ہے
وہ تمام روایتیں ضعیف اور غیر مستند ہیں۔ مثلاً سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نسب بیان کرتے تو معاذ بن عدنان بن عدد پر رک جاتے اور فرماتے تھے، نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا، اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، اور ان قوم عاد و سمود اور کوہ والوں کے درمیان دیگر بہت سی امتوں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، تاہم قرآن کریم کی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد و سمود اور کنویں والوں کے درمیان کا طویل زمانہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب یہ آیت پڑھتے، کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود کی قوم کی، اور ان کی جو ان کے بعد تھے، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو کہا کرتے تھے کہ نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، پھر یہ لوگ جاننے کا دعویٰ کس طرح کر سکتے ہیں؟ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، عدنان اور قحطان سے اوپر والا نسب جاننے والا ہمیں کوئی شخص نہیں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کی ہر کڑی طہارت، نجابت، شرافت، عزت اور نیک نامی کا پیکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد اور آپ کی تمام امہات یعنی والدہ ماجدہ، نانیاں اور دادیاں سب نہایت پاک باز اور باوقار خواتین تھیں۔ آپ کا تمام تر سلسلہ نسب میں محترم اور نامور بزرگوں پر مشتمل ہے۔ وہ سب سردار اور قائدانہ خوبیوں کے مالک تھے اور معاشرے میں بڑی معزز حیثیت رکھتے تھے۔ اس بات کی دو ٹوک گواہی ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ہرقل کے سامنے اس وقت دی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل کو پہنچا، اور ہرقل نے ابو سفیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقیقت جاننے کے لیے کئی سوال کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا، تمہارے مابین ان کا حسب نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بھی ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، پھر بھی انہوں نے کہا وہ ہم میں اعلیٰ حسب و نسب والے ہیں۔ یہ سن کر کیسر روم نے کہا، اور اسی طرح پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم کے اعلیٰ خاندان ہی میں مبعوث ہوتے ہیں۔ سیدنا واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب کا شرف اس طرح بیان فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے عہد بعہد بنی آدم کی بہترین نسلوں میں سے مبعوث کیا گیا، یہاں تک کہ میں اس نسل میں پیدا ہوا جس میں مجھے پیدا ہونا تھا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، قریش نے اپنے نسب کا ذکر کیا اور آپ کو کھجور کے ایسے درخت سے تشبیہ دی جو بنجر زمین میں ہو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان میں سے بہترین مخلوق میں، ان کے بہترین گروہوں میں رکھا، پھر دو گروہوں اولاد اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام میں سے بہترین گروہ میں پیدا کیا، پھر قبیلوں کو منتخب کیا تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے بہترین گھرانے میں رکھا، سو میں ذات کے اعتبار سے بھی ان سب میں بہتر ہوں اور گھرانے کے اعتبار سے بھی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین کے مجھے جنم دینے تک میرا تمام نسب نکاح کے ساتھ چلا، اس میں زنا کا شائبہ تک نہ تھا، میرا نسب زمانہ جاہلیت کے نسلی عیب سے بالکل محفوظ رہا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر انبیاء اور رسول علیہ السلام گزرے، ان کی پاکیزہ نسبی پر کبھی کسی نے الزام نہیں لگایا، البتہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عفیفہ، طاہرہ اور صدیقہ ماں پر تہمت لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس جھوٹی تہمت کی تردید فرمائی اور مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی کیفیت تفصیل سے بیان کی، اور پاک باز ماں بیٹے پر تہمت لگانے والوں کی مذمت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی تعلق کی وجہ سے قریش تاریخ کے صفحات میں زندہ جاوید ہو گئے اور ان کی قابل فخر صفات بنی نوع انسان کے سامنے عیاں ہوئی۔ احادیث میں بھی ان کی اعلیٰ صفات کے تذکرے موجود ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قریش کو 7 باتوں پہ دوسروں سے ممتاز رکھا ہے۔ یعنی قریش ہی اکیلے 10 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے،
کوئی اس کی عبادت نہ کرتا تھا سوائے کرچی مسلمانوں کے۔ اس سے مراد آغاز اسلام کے 10 سال ہے۔ اگرچہ دوسرے قبائل کے چند افراد بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، لیکن ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ قریش مخالفت میں بھی پیش تھے اور حق قبول کرنے والے بھی انہی میں سے تھے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اگرچہ یہ مشرک تھے، پھر بھی اللہ نے ہاتھی والوں کے خلاف ان کی مدد فرمائی۔ اور اس کے تیسری بات یہ کہ ان کے بارے میں قرآن مجید کی ایک سورت لإیلاف قریش نازل ہوئی، اور ان کے ساتھ اس سورت میں اللہ نے کسی اور کو شریک نہیں کیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ انہیں یہ فضیلت عطا کی کہ آخری نبی انہی میں سے ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ انہیں خلافت کی مسند سے نوازا۔ اس کے بعد بیت اللہ کی نگرانی کی سعادت بخشی اور انہیں حاجیوں کو پانی پلانے کا شرف عطا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دین کی پیروی کے معاملے میں لوگ قریش کے تابع ہیں۔ اس دین کی پیروی کے معاملے میں لوگ قریش کے تابع ہیں۔ عام مسلمان قریش کے مسلمانوں کے تابع ہیں اور عام کفار قریش کے تابع رہے۔ طاؤس بن کیسان رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت الا المودۃ فی القربہ، مگر قرابت دانی کی محبت ضرور چاہتا ہوں، کے متعلق پوچھا گیا تو ان کے جواب دینے سے پہلے ہی سعید بن جبیر رحم اللہ بیان کرنے لگے، اس سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری مراد ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہنے لگے، تم نے جلد بازی کی ہے، قریش کی کوئی شاخ ایسی نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری نہ ہو۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی، میں تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے اور تمہارے درمیان جو قرابت داری ہے اسے قائم رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علانیہ تبلیغ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ اس پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قبیلوں کو جو فہر کی اولاد میں سے دعوت دی۔ یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فہر کے درمیان 10 واسطے ہیں، اور عشیرہ کا لفظ بھی عشر سے بنا ہے۔ امام راغب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عشیرہ سے مراد کسی شخص کی برادری کے وہ تمام لوگ ہیں جن سے خاندان کی کثرت بنتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔